اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو اہم ترین تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں اہل مدینہ جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ تہوار بناتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 تہواروں سے بہتر تہوار عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن ہمیں اس کی نماز کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے، اس دن ہمیں جو سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم غسل کریں اور صاف ستھرا لباس، اگر نیا لباس میسر ہو تو نیا لباس پہنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کریں اور مسواک کریں۔ خوشبو استعمال کریں کہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی۔ اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ عید الفطر میں سنت کیا ہے کہ ہم کوئی میٹھی چیز یا کھجوریں وغیرہ تاک عدد کھا کر عیدگاہ کی طرف جائیں، لیکن عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر جو لوگ قربانی کرتے ہیں یا قربانی کا گوشت انہیں میسر ہوتا ہے تو وہ پھر اگر قربانی کے گوشت سے افطار کریں تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو افطار کا نام دیا گیا ہے، یعنی دن کے وقت جب بھی وہ گوشت تیار ہو جائے تو اسے افطار کیا جائے۔ یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ حکم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اس طرح ہم جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جائیں، اور انفرادی طور پر تکبیر پڑھیں اور آہستہ آواز سے، اور مرد جو ہے وہ بآواز بلند بھی پڑھیں، اور تکبیر کا صیغہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگ جب نماز ختم ہوتی ہے تو خطبہ سنے بغیر ہی اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خطبہ بھی نہیں سنتے، اور پھر جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کے اجر و ثواب سے بھی جو ہے وہ محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ عیدین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے سماعت اور اجتماعی دعا کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ خواتین سے مخاطب ہو کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خواتین حیض و نفاس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی وہ بھی عیدگاہ میں تشریف لائیں اور وہ خطبہ سنیں اور اس کے ساتھ اجتماعی دعا کے اندر شریک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجتماعی دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت وہ دیکھیں اجتماعی دعائیں ہمیں چند خاص موقعوں کے اوپر ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اجتماعی دعا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ انفرادی عمل ہے، لیکن جن مواقعوں پہ اجتماعی دعا کی ضرورت ہے وہ خاص قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں۔ مثلا بارش کے لیے اگر آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، سارے اکٹھے نکلتے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس طرح مطلب یہ کہ خطبہ جمعہ میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس طرح عیدین کے خطبے میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو جو لوگ جو ہے وہ اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں وہ بڑے بدنصیب ہیں۔ اور تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ وقت اگر وہ مزید وہاں بیٹھے، دیکھیں خطبہ ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اگر عربی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کوئی مطلب یہ کہ شرعی عذر نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر چلے جائیں۔ خطبہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس موقع پر اس اجتماع کے اوپر، اس مجلس کے اوپر، خواہ مسجد میں ہوں یا کسی عیدگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیوں آپ مطلب ان سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں؟ اس لیے جو ہے وہ خطبہ بھی سنیں اور اس کے بعد اجتماعی دعا کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں۔ پھر یہ ہے کہ اس موقع پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے تہوار بھی جو ہے وہ غیر مسلموں کے تہواروں کی طرح ہیں، اس لیے جو ہے بعض لغویات کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ارتکاب کرتے ہیں، گانے بجانے اور موسیقی اور فلمیں دیکھنا اور دوسری فضولیات کے اندر، اور خاص کر مطلب یہ ہے کہ عیدین کے موقع پر پھر یہ ہے کہ ان فضولیات کی وجہ سے وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور جماعت کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ خیال نہیں کرتے اور باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، یا بعض جو ہے وہ
چھٹی کی وجہ سے پھر سوئے پڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی نمازیں جو ہے وہ ضائع ہوتی ہیں یا جماعت سے جو ہے وہ نماز رہ جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بڑے مقدس دن ہیں, بڑے مبارک دن ہیں, تو ان دنوں میں لغویات جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے عام دنوں کی بنسبت. تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور مقدس دنوں کا احترام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں ان دنوں کو گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور عید کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.